سے یہ فرمائیے گا سر، یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے اس میں ظاہر آپ کا مین کردار تھا، ایف آئی اے کے بغیر تو انویسٹیگیشن ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ کسی جج کے خلاف، تو یہ باقی ذمہ دار کون ہے؟ وزیر اعظم صاحب تھے، یہ فروغ نسیم صاحب تھے، کس نے آپ کو بلا کے کہا تھا؟ السلام علیکم جاوید چودھری صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے شو میں جگہ پاؤں، اللہ کا شکر ہے۔ اب عرض یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کرنی ہی نہیں تھی، یہی تو میرا کنٹینشن تھا۔ ایف آئی اے انویسٹیگیشن کر نہیں سکتی، ون کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے خلاف، وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام وہ کرے گی جو بھی کرنا ہے، اور یا انہی کے احکامات کے پر کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی جو ابھی انشاءاللہ انکوائری ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ڈاکومنٹس آئے تھے او ای سی ڈی اور کوئی رائل ٹیکسیشن اتھارٹی ہے یو کے کی، انہوں نے ڈاکومنٹس دیے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا 2016 کا ہے میرے خیال میں، جب اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے انہوں نے کیے تھے کہ وہاں کی جو ڈبل ٹیکسیشن جو بھی تھا، مجھے نہیں اتنا اندازہ، وہ ڈاکومنٹس آئے تھے، وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا ڈیٹا جو شیئر کیا تھا اسی وہ ایف بی آر میں اس وقت ڈائریکٹر انٹرنیشنل ٹیکسیشن تھے اشفاق صاحب، ڈاکٹر اشفاق، انہوں نے جو اس وقت چیئرمین ہے ایف بی آر کے، جو چیئرمین ایف بی آر کے، ٹھیک، انہوں نے یہ شیئر کیے تھے جو کہ نہیں شیئر کرنے چاہیے، بیکاز دے آر اونلی مینٹ فار ٹیکسیشن پرپز۔ ابھی انکوائری ہوں گی تو خود بخود پتہ لگ جائے گا، بجائے اس کے کہ یہاں پر وہ ہائپ کریٹ ہوتی رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے کہ ڈاکٹر یہ جو ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہے، ان کا کیس کے ان کے ڈاکومنٹس کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس طرح آئے۔ وہ آئے تھے ایسے ریکوری یونٹ جو ہم نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا تھا وہاں پہ، شہزاد اکبر صاحب کے پاس آئے تھے۔ میں آپ کو بتا دوں جو خبر تھی اس وقت، شہزاد اکبر صاحب کے پاس آئے تھے، پھر وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کر گئے، پھر فروغ نسیم صاحب کو بلایا گیا، پھر آپ کو بلایا گیا تھا کہ ایف آئی اے ان کو گرفتار کرے۔ جی ہمیں بلایا گیا تھا کہ ہم اس کو منی لانڈرنگ میں لے آئیں، منی لانڈرنگ میں بنتا ہے، منی لانڈرنگ میں لے آئیں، اور منی لانڈرنگ میں لے آ کر کے ان کو جو ہے وہ جس طرح لیگل پروسیڈنگز ہوتی ہے، وہ میں کہا خدا کا واسطہ ہے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ میں 3-4 گھنٹے کے لیے اس کے ساتھ ریلیٹ رہا، پھر میں نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں کر سکتا، قانون اجازت نہیں دیتا ہمیں کہ ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے پھر یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر مطلب خدا کا کر رہا ایسا ہوا کہ وہ شاید انہوں نے خود بخود کرنا شروع کر دیا، اور پھر وہ پورے کا پورا اڑ گیا سپریم کورٹ سے۔ اچھا یہ فرمائیے، یہ میٹنگ کہاں پہ ہوئی تھی اور کیا پرائم منسٹر وہاں پہ تھے؟ سر پرائم منسٹر آفس میں مجھے بلایا گیا، پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ 2 منٹ کی بڑی شارٹ سی میٹنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمت کرنا، آپ چونکہ بہت پروفیشنل آدمی ہیں تو آپ یہ ہمت کے ساتھ کام کرنا ہوگا، وی ہیو آل سپورٹ فار یو، اور جو بھی ہوتا ہے 2 منٹ کی جس طرح ہوتا ہے۔ پھر میں اور اعظم اور جو ہمارے ہوتے ہیں شہزاد اکبر صاحب کے آفس میں چلے گئے، تب جا کر کے مجھے پتا لگا کہ یار یہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کی بات ہو رہی ہے۔ تو ادھر جو ہے میں نے بالکل ان کو منع کیا، میں نے کہا خدا کا واسطہ مت کرو یہ کس طرح ہوگا۔ پھر وہاں سے اٹھ کے گئے کہ وہ اعظم خان صاحب جو پرنسپل سیکرٹری تھے انہوں نے رکھا تھا اور شہزاد اکبر صاحب نے رکھا تھا، پھر یہ فروغ نسیم صاحب کہاں سے آ گئے اس کے اندر؟ پھر ہم تینوں مل کر کے گئے تھے منسٹر لاء کے آفس میں کہ نہیں آپ کو کنونس کرتے ہیں یہ بالکل آسان کیس ہے فلانا ہے، ہم آپ کو یہ، میں نے ابھی ادھر چلے گئے فروغ نسیم صاحب کے پاس، تو اشفاق احمد خان بھی، ڈاکٹر اشفاق بھی موجود تھے، اور وہیں پر ساری باتیں ہوئی ہیں کہ جی۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ وہی نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، ظاہر ہے سپریم کورٹ کے جج ہیں، اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے یہ، ہم لوگ نہیں انویسٹیگیشن کر سکتے، انکوائر کر سکتے، اور اب کیوں خواب مطلب جس طرح ہوتا ہے۔ اچھا آپ تو خیر پرائم منسٹر صاحب نے خود کہا ہے کہ یہ غلط ہوا، مطلب اتنا ہوا۔ اور آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر اشفاق کو، رکیے گا ممبر صاحب، آپ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ آپ ڈاکٹر اشفاق کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، آپ شہزاد اکبر صاحب کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، آپ اعظم خان کو، فروغ نسیم کو، یا پرائم منسٹر کو؟ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اشفاق کو یہ ڈیٹا شیئر نہیں کرنا چاہیے تھا، اللیگلی اس نے اللیگل
جو ڈیٹا اس نے انلیگلی شیئر کیا، ون، اس نے ایک آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی. ایسے ٹریکیبل یونٹ میں ایک بیٹھا ہوا تھا، ایک مطلب شہزاد اکبر، ایک اسپیشل اسسٹنٹ تو پرائم منسٹر، جو کہ الیکٹڈ نہیں تھا، نہ تو الیکٹڈ تھا نہ کوئی وہ تھا، ایسے ہی مطلب اسپیشل اسسٹنٹ لگا ہوا تھا. اس کے ساتھ اس نے شیئر کیا، اس نے شیئر کیا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. پھر انہوں نے شیئر کیا ہوگا، ڈیفینیٹلی انہوں نے ایڈوائز دی ہوگی. آپ کو شاید تھوڑا سا یہ میں بھی بھول رہا ہوں، اور میرے خیال میں آپ کو یاد بھی ہوگا کہ اٹارنی جنرل صاحب جو موجودہ ہیں، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں اس کیس میں پلیڈ نہیں کروں گا. خالد جاوید صاحب تھے، خالد جاوید خان صاحب بہت بڑے لائر ہیں، شامل کیا گیا تھا، انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ میں پرسو نہیں کروں گا اس کو. مجھے پتا نہیں ہے لیکن انہوں نے پرسو اچھا نہیں یہ کیا. فرمائیے، اور ایک اور محمد صاحب یہ فرمائیے گا، کیا یہ بات درست ہے کہ ڈاکٹر اشفاق نے آپ کو رشوت کی آفر بھی کی تھی کہ آپ آئیں چلیں آپ کو یورپ لے چلتے ہیں اگر آپ یہ کام کر دیں؟ نہیں، بات یہ ہوئی تھی کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے ہم نے جانا ہوگا لندن. جیسے کہ لندن کا ڈیٹا ہے، جو بھی ہے، مطلب جو بھی ہے پروسیس میں، رولنگ دی پروسیس، کوئی رشوت نہیں تھی. یہ یہی تھا کہ آفیشیل ٹور ہو جائے گا ہمارا، گھوم پھر کے آ جائے گا. میں نے کہا یار خدا کا واسطہ ہے بھائی، آگے سے سپریم کورٹ کا جج ہے، میں مطلب غریب آدمی ہوں. اور پھر میں نے اس کو یہ بھی سمجھایا ڈاکٹر اشفاق کو، 3.5 سال ہو گئے، میں نے اس کو یہ سمجھایا. میں نے کہا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں اور اعظم تو گریڈ 22 پہ پہنچ گئے ہیں، اپنی پیک پہ پہنچ گئے ہیں، آپ ابھی چھوٹے ہو. یہ دونوں وکیل حضرات ہیں، ہماری تو بیل بھی کوئی نہیں ہونے دے گا بھائی. میں نے کہا ہماری تو بیل بھی نہیں ہوگی. کل کلا کو ایک اگر جج، سیشن جج بلوچستان سے، سندھ سے، پنجاب سے، کے پی سے، کہیں سے بھی کوئی ایک سیشن جج اٹھ کے میرے کوئی آرڈر میرے ایڈورس ایشو کر دے تو ظاہر ہے یہ انسٹیٹیوشن ہے ہمارا، ہم نے عزت کرنی ہے اس کی اور قانون کے مطابق اس کے ساتھ ڈیل. ٹھیک ہے، اب محمد صاحب ساتھ ہی رہے گا. یہ فرمائیے گا، یہ اون عباس صاحب کا یہ کہنا ہے کہ پرائم منسٹر نے آپ کو بالکل نہیں کہا تھا اس معاملے میں کہ آپ یہ ریفرنس بنائیں یا انویسٹیگیشن عباس صاحب بالکل، اب عباس صاحب بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کے میں اس مرتبہ تو مجھ سے صرف 2 منٹ کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے میری تعریف ہی کی. ظاہر ہے ان کی بڑی مہربانی تھی اس وقت، ابھی بھی مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے. He is ex-prime minister of course, but he was elected once. He was elected once in history. تو anyways، تو میں صرف اون عباس صاحب کو یہ کہہ دوں کہ قصور کسی کا بھی ہو، قصور کسی کا بھی ہو، آپ لوگوں کی جو جماعت ہے اس کا کام ہی لوگوں کو ذلیل کرنا اور پریشان کرنا ہے. آپ لوگوں کو خدا نے موقع دیا تھا لیکن آپ لوگوں نے وہ بالکل اس موقع کو ضائع اس طرح کیا کہ لوگوں کو ذلیل ہی کیا، بے عزتی کیا. ہر عزت دار آدمی کی بے عزتی کرنا آپ لوگ اپنا فرض سمجھتے ہیں اور حق سمجھتے ہیں. اور عباس صاحب میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ انتہائی مذہبی قسم کے آدمی، آپ انتہائی اچھے آدمی ہیں. میں آپ کو ایک عرض کروں، آپ لوگوں نے مطلب میں قاضی فائزی صاحب ٹھیک ہے وہ بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے ساتھ جو ہوئی زیادتی پھر سوشل میڈیا پہ اور آپ لوگوں نے جو ان کے خلاف جو یہ فرمائیے گا کیا پرائم منسٹر صاحب نے صرف ایک بار ہی آپ کو بلوایا تھا یا پھر اس کے علاوہ بھی جب یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں کہا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کہا گیا کہ کس لیے بلایا تھا؟ دیکھیں یہ بھی تھوڑا گول مول بات کر رہے ہیں. آپ کو اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے کیوں بلایا تھا وہ بتا دے. آپ کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ کو بولا کام جاری رکھا، میری بیکنگ آپ کے ساتھ ہے، تو کس ایشو پہ وہ ذرا بتا دینا عوام کو کھل کے. سر میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے بتایا تھا، مجھے بلایا تھا اعظم اور مجھے شہزاد اکبر صاحب لے کر کے گئے پرائم منسٹر صاحب کے پاس، اور پرائم منسٹر صاحب نے بڑا مختصر مطلب 2 منٹ کے لیے جس طرح ہوتا ہے، ویری گڈ آفیسر، آپ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کسی سے اچھے بناتے ہو، یہ کیس بنا ہمت کرنا تھوڑی سی، بالکل وی بیک یو اپ، وی سپورٹ یو، آل سپورٹ از ود یو. کس کیس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کیس کی بات کر رہے ہیں یہ بتا دیں. وہ اسی کیس کی بات کر رہے ہیں، کسی اور کیس کی بات آپ بتا دیں جو سٹیٹمنٹ لینی ہے وہی. نہیں پوچھ رہا ہوں. میں اسی پہ آ رہا ہوں. اس کے بعد 2 منٹ کے بعد ہم تینوں باہر آ گئے، میں شہزاد اکبر اور اعظم خان، ہم سارے کے سارے چلے گئے. پھر شہزاد اکبر
ठीक हो गया शहजाद ठीक नहीं हुए, ठीक नहीं हुआ है। वो 2 मिनट के लिए क्यों गए? नहीं, 2 मिनट के लिए क्यों गए थे यार? बताओ तो सही ना। स्टेटमेंट लेनी भाई तो गोल क्यों बातें कर रहे हैं? DGFI वो रहे, भाई तो DGFI कोई शक नहीं है, मगर वो प्राइम मिनिस्टर के बाद 2 मिनट के लिए किस लिए गए? देख लेने, अगर आप इजाजत दें मेमन साहब को मैं इजाजत दे दूं। मेमन साहब नहीं, इजाजत नहीं दे, पहले से पूछो वो 2 मिनट के लिए क्यों गए थे? मेमन साहब आप साथ ही रहिएगा, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।